دل کی گہرائی سے آپ تمام حضرات کو عموماً اور قرآن کریم سنانے والے حضرت حافظ و قاری شاہد صاحب حضرت حافظ و قاری صاحب اور شاہد صاحب کے صاحبزادے حافظ شاہد صاحب، میں ان تمام حضرات کو خصوصاً ان کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی فروغ و برکات انوار تجلیات سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ شہدائے رسول حضرت علامہ مولانا سید انتظار صاحب جن کی سرپرستی اور قیادت میں مدرسہ گلشن مصطفیٰ اپنی تعلیمی مراحل کو بحمدہ تعالی انتہائی حسن خوبی کے ساتھ انجام دے رہا ہے، اور اس ادارے کے ذمہ دار اراکین منتظمین معاونین جنہوں نے ایک محدود اور مختصر سے حلقے میں رہتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ ادارے کی تعلیمی تنظیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ رب کریم سب کے گھروں میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ کیا آپ لوگ کچھ دیر باتیں سننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کے سننے کا کچھ من ہو تو میں آگے کروں، ورنہ تو ایک بار زور سے کہیں گے یا رسول اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ما من احد يصلي علي روحي حتى ارد عليه السلام۔ پوری دنیا میں خواہ کوئی مشرق میں ہو کہ مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، وہ دنیا میں جہاں بھی ہے، میرا چاہنے والا دنیا میں جہاں سے بھی مجھ پہ سلام پیش کرتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور سن کے جواب بھی دیتا ہوں۔ صرف سنتا نہیں بلکہ سن کے جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ سننے بھی گاؤں اور سننے بھی مادہ دونوں کی حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولاکم بی یوم القیامت اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا۔ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا، قیامت کے دن میں سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی کنت له شفیعا شہیدا یوم القیامہ۔ جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑے گا
کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا۔ اور حضرت علامہ فارسی مطالعہ المسلمات میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں اسمع صلاة لمحبتي وتورد علي صلاة العربان۔ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ میرا چاہنے والا محبت کے ساتھ مطلب جہاں سے بھی درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے درود و سلام کو خود سنتا ہوں، اور جو محبت سے نہیں پڑھتا کہ چلو سب یہ پڑھ رہے تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، چلو وہ پڑھ رہے تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ محبت سے نہیں پڑھتا وہ تو اور بے محبت درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ شیت شیت میں چاہو تو قبول کر لو، چاہو تو مردود قرار دے دو، چاہوں تو قبول کر لوں اور چاہوں تو محبت کے ساتھ ایک بار اور درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کی یہ محفل ختم قرآن کریم اور تکمیل کتاب اللہ کے موقع سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو قرآن کریم اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ دعا وہ کہ رب کریم اس محفل کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ بہت سعادت مند ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھتے سنتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے جامع دستور ہے، کامل منشور ہے، سب کچھ ہے کتاب اللہ میں۔ قرآن کریم یہ واحد وہ کتاب ہے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تحریف، تبدیل، تغییر، ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالاتر ہے۔ اس کے کسی زبر زیر، نقطے اور پیش میں بھی رد و بدل کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ سورہ بقرہ شریف میں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الف لام میم۔ یہ تین حرف ہے، ایک الف، ایک لام اور ایک میم۔ یہ جو بیچ میں بچے سب کو بھگا دو، بیٹھ جا بیٹھ۔ مارنے پیٹنے ڈالنے
عام حالات کی بات ہے. والحسنة بعشر أمثالها، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک نیکی کو 10 نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. مطلب یہ ہوا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا ایک نیکی ملی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس ایک نیکی کو 10 میں بدل دیا. سبحان اللہ. پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. یعنی جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس نے کتنے حرف پڑھ لیے؟ زور سے بولو کتنے؟ اور حضرت علامہ علی قاری مرقات المحفوظاتی شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں اہل نظر اگر غور کریں تو الف بھی ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہے. الف میں کتنے حرف ہیں؟ بول کے دیکھیے. الف تو اس میں ایک الف لام ہاں، لام میں بھی کتنے حرف ہیں؟ 3. لام الف میم، میم میں بھی کتنے حرف ہیں؟ 3. میم لام میم. تو الف لام میم اگر کسی نے پڑھ لیا تو کتنے حرف پڑھ لیے اس نے؟ 9 حرف. اور ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکی؟ 10. تو الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکی؟ 90. اور اسی پر بس نہیں، اگر یہ پڑھا جائے رمضان میں، زور سے بولو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 کو 70 میں تبدیل فرما دیتا ہے. کتنے میں تبدیل کر دیا؟ تو اب بتائیے 70 کو 30 سے 90 سے ملٹی پلائی 630 7 میں 63 6300. زور سے بولیے سبحان اللہ. پھر یہی پڑھنے عمرہ کرنے والے حج کرنے والے بیت اللہ میں، زور سے بولے سبحان اللہ. اب ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. اور وہی رمضان شریف میں بیت اللہ میں نیکی کر لے تو ایک نیکی کا ثواب 70 لاکھ کے برابر. ثواب کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ میرے پاس ایسا کیلکولیٹر نہیں ہے کہ میں بولتے بولتے کیلکولیشن کر کے بتا سکوں. صرف ایک اندازہ کیجیے. بتانا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس صرف اللہ کی رحمت سے حصہ لینے والا بندہ مومن چاہیے. الف لام میم یہ تینوں حرف اہل تفسیر کے یہاں کہے جاتے ہیں حروف مقطعات، جن کا اصل مطلب نازل فرمانے والا اللہ اور جس نبی پر نازل کیا وہ مصطفیٰ جانے. لیکن مفسرین میں سے کچھ اہل تعبیر نے فرمایا الف لام میم جو سورہ بقرہ شریف میں ہے، یہاں ایک مطلب اس کا یہ ہے الف سے الف لام میم حقیقت میں اللہ نے 3 قسمیں یاد فرمائی. کتنی قسمیں؟ الف اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت یعنی معبود ہونے کی قسم، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وہی قسم اللہ نے اپنی الوہیت کی یاد فرمائی. لام حضرت جبریل امین کی طرف اشارہ ہے. جبریل جو کہ پہلے الہی پر امین ہے،
سے گزاری جو ان کے دین کے دشمن، ان کی جان کے دشمن، ان کے خاندان کے دشمن، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور تھے، شاعر تو کہا، دیوانہ تو کہا، مجنون تو کہا، مگر اہل مکہ نے تو ایک زبان مانا، انہ الصادق الامین، یہ سچے تو ہے ہمارا۔ قرآن کریم کا بیان فرمانے سے پہلے تین چیزوں کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی قسم، حضرت جبریل امین کی امانت کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی قسم، تین قسمیں یاد فرمانے کے بعد کہا ذالک الکتاب، یہ بلند رتبہ کتاب، سبحان اللہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں آپ غور کریں، ذالک القرآن نہیں کہا، جبکہ قرآن بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لفظ قرآن سے قرآن کریم میں یاد فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم، یہاں قرآن کہا، بے شمار جگہ قرآن کہا، مگر یہاں فرمایا ذالک الکتاب، ذالک القرآن نہیں کہا، توجہ ہے، ذالک القرآن نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا۔ کیوں کہا ذالک الکتاب؟ قرآن تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، جس کو پڑھا جائے وہ قرآن ہے، جس کو پڑھا جائے، اب بچے فرمائیے گا، جس کو پڑھا جائے وہ قرآن، مگر یہاں یہ نہیں کہا ذالک القرآن، اس لیے کہ کوئی قیامت تک شک پیدا کرنے والا، قرآن پر ڈاکہ ڈالنے والا، شبہ پیدا کرنے والا کوئی یہ کہہ سکتا تھا ذالک القرآن کہا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن تو وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا تھا، 30 پارے رہ گئے، 10 پارے گم ہو گئے، یہ ادھورا ہے، پورا قرآن نہیں، پورے قرآن میں کوئی شک نہیں، مگر یہ تو آدھا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذالک القرآن نہیں کہا تاکہ کسی کو قرآن کریم پر انگلی اٹھانے کا قیامت تک موقع مل سکے، بلکہ فرمایا ذالک الکتاب، یہ بلند رتبہ کتاب جس کو نازل ہم نے کیا ہے اور لکھا مصطفیٰ کے صحابہ نے ہے۔ لکھا کس نے ہے؟ مصطفیٰ کے۔ الکتاب ما یکتب، کتاب اس کو کہتے ہیں جس کو لکھا جائے، جس کو لکھا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کتاب وہ ہے جو ابو بکر صدیق نے جمع کی، جو فاروق اعظم کے دور میں بھی ہے، عثمان غنی کے دور میں بھی ہے، علی مرتضیٰ کے دور میں بھی ہے، جو بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، تابعین کے ہاتھ میں ہے، صحابہ کے ساتھ میں ہے، وہ رب کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے بعد قرآن کے کچھ پارے گم ہو گئے، قرآن کے کچھ پارے ختم ہو گئے، یہ جو ہمارے پاس پایا جاتا ہے ادھورا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ قرآن جس کو صحابہ نے لکھ لیا، جو سے بولو سبحان اللہ، جو کتاب کی شکل میں اب بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب جو شک و شبہ کی بات کرتا ہے وہ حقیقت میں قرآن کریم کا منکر ہے۔ قرآن کریم کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
للمتقين. قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. دوسری جگہ پر قرآن فرماتا ہے ہدی للناس، یہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے، اپنے ہو بیگانے ہو، مسلم غیر مسلم، ہر ایک کے لیے قرآن ہدایت ہے. دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں. قرآن کا پیغام، قرآن کا درس، قرآن کی تعلیم، قرآن کا سبق بے شک پوری امت کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے عام ہے، مگر اس سے فائدہ تقویٰ اور پرہیزگار کا ہوگا. ہر ایک فائدہ نہیں اٹھا. آج ہمارے یہاں روایت کی وجہ سے کتاب تعلیم نہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری آپ کی بنیادی ضرورت ہے وہ بات آپ تک پہنچاؤ. یہ مدرسہ گلشن مصطفیٰ، یہاں الحمدللہ آپ تعلیم کرواتے ہیں، بچے ان کو دین حاصل کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹے بچے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو کتاب انقلاب ہے، جو کتاب انقلاب صرف کتاب رحمت نہیں، پوری دنیا قیادت کی صلاحیت جو کتاب رکھی ہے اس کو قرآن حکیم ہے. قرآن کا دستور اور قرآن کا آئین. کوئی بھی سماج ہو اگر غیر جانبدار ہوگا، بات صرف مسلمان کی نہیں کرتا ہوں، آپ پھر سے ڈنکے کی چوٹ پہ نہ لے جائیں. قرآن میاں اپنی حفاظت کی کسی سے بھیک نہیں مانگتا، یہ یاد رکھیے. قرآن آپ سے مجھ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ فلاں مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے، وہ میرے خلاف بکواس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنی آیات نکال دو، اتنی آیات نکال دو. کوئی قرآن کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دوں قرآن کسی سے بھیک نہیں مانگتا کہ میری حفاظت کرو، میرے لیے حفاظت کرو، میرے لیے دھرنا دو. قرآن جس رب کی کتاب ہے اس رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. بہت غور سے سنیے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ فلانے کے لیے کہ قرآن میں اتنی آیات ایسی ہیں، اتنی آیات آتنکواد کا درس ہے، اتنی بات آیات کے لیے ہے، اتنی آیات وہ ہے. قرآن کریم کو جس ذات پر نازل ہوا اس ذات گرامی سے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا قرآن ہے.